ایک نوجوان جوڑا علی اور سارا نئی زندگی کی شروعات کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں منتقل ہوا۔ صبح کی روشنی میں ان کے نئے گھر کی کھڑکیوں سے چمکتے ہوئے سورج کی کرنیں ٹپکتی تھیں، جیسا کہ نئی امیدوں کی ایک کرن ان کے دلوں میں بھی جگمگاتی تھی۔ وہ دونوں خوش تھے کہ اب ان کا اپنا چھوٹا سا گھر ہے جہاں وہ خواب دیکھ سکتے ہیں اور ان کے دلوں کی آواز سن سکتے ہیں۔ ایک دن علی اور سارا ناشتہ کر رہے تھے۔ جب سارا نے باہر جھانکا، سامنے کی گلی میں ان کی پڑوسن زینب کپڑے دھو کر لائن پر لٹا رہی تھی۔ سارا کی نظریں زینب کی طرف چلی گئیں اور وہ بے ساختہ بول اٹھی، یہ کپڑے تو بالکل صاف نہیں ہیں، پڑوسی کو صحیح طریقے سے دھونا نہیں آتا، شاید اسے بہتر ڈٹرجنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ علی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کا یہ تبصرہ ان کی نئی زندگی کے چہرے پر پہلے سے ہی ایک سیاہ دبا ڈال رہا ہے۔ ہر بار جب زینب کپڑے دھو کر باہر لٹک آتی، سارا اسی طرح کی تنقید کرتی۔ وہ اکثر کہتی، واہ یہ تو بالکل خراب دھو رہی ہے، یا کاش یہ صحیح طریقے سے دھونا سیکھے۔ ایک مہینہ گزرا اور زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات میں وہ اپنے خیالات میں گم ہوتے گئے۔ لیکن ایک دن جب سارا نے دوبارہ باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ زینب کے کپڑے نہ صرف صاف تھے بلکہ چمکدار بھی لگ رہے تھے۔ سارا کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے اپنے شوہر علی سے کہا، دیکھو اب اس نے صحیح طریقے سے دھونا سیکھ لیا، مجھے جاننا ہے کہ کس نے اسے سکھایا۔ علی ہنستے ہوئے بولا، آج صبح میں جلدی اٹھا اور ہمارے گھر کی کھڑکیاں صاف کر دی تھیں، اسی لیے اب تمہیں پڑوسی کے کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کا ملغوبہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی نظر اور سوچ ہی اس کی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی ان کے لیے ایک سبق بن گئی کہ زندگی میں جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ اصل میں ہماری اپنی نظر اور سوچ پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نظر صاف اور مثبت ہو تو ہمیں دوسروں میں بھی اچھائی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہماری نظر غصہ، حسد، منفی سوچ یا ادھوری خواہشات سے دھندلی ہو تو ہم دوسروں کی غلطیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یوں سارا نے سیکھا کہ کسی کو پرکھنا یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم خود کون ہیں۔ اس نے اپنے دل اور ذہن کو صاف کرنے کا عہد کیا تاکہ وہ زندگی کی خوبصورتی کو بہتر طریقے سے دیکھ سکے۔